کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ سمپل ایک ہی وجہ ہماری یوتھ کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب پڑھنا ایک نشہ ہے، جیسے سگریٹ پینا ایک نشہ ہے، جیسے فلمیں دیکھنا ایک نشہ ہے، جیسے سیزن دیکھنا ایک نشہ ہے۔ پوری کی پوری یوتھ سکرین ایڈکٹڈ ہے، وہ بک ایڈکٹڈ ہے ہی نہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کتاب کے اندر بھی ایک پورا جہان ہے، وہ بھی آپ کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔ جیسے بندہ سگریٹ پیے بغیر نہیں نہ رہ سکتا، کتاب بین بندہ کتاب پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن کتابوں کا علم بڑا ضروری ہے، کتابوں کا نشہ بڑا مفید ہے۔ اللہ کرے تم لوگوں کو کتابوں کا نشہ لگ جائے۔ ایون ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، اور علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ اب علم آپ کیسے حاصل کریں گے؟ یا استادوں سے حاصل کرتے ہیں یا آپ کتابوں سے حاصل کرتے ہیں؟ آپ یقین کریں میڈیا کے اوپر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، یہ کتابوں کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، یہ 1% بھی نہیں ہے کتابوں کا۔ کتابوں کے اندر بڑا علم ہے، بڑا علم ہے، اور کتابیں جینین ایک ایڈکشن ہے۔ کتابیں پڑھنے والے بندوں کو نا، جو نہیں نہ پڑھتے، انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی خلائی مخلوقات ہے، یہ بڑی کوئی ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں۔ کچھ بھی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے۔ اگر آپ ایک بندہ کہیں نا کہ میں دن میں 3 فلمیں دیکھتا ہوں، آپ کہیں گے ہاں دیکھ لیتے ہوں، اسے ایڈکشن ہے فلمیں دیکھنے کی۔ ایک بندہ جو کتابیں پڑھتا ہے وہ دن میں ایک ایک کتاب پڑھ لیتا ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ریڈرز ہیں جو مہینے میں 20 22 کتابیں پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں میرے دوست، ایک سیٹنگ میں کتاب پڑھ لیتے ہیں، 300 400 صفحوں کی کتاب وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھ تو میں بھی لیتا ہوں، لیکن میں سیٹنگ 2 3 میں پڑھتا ہوں، کیونکہ میرا مزاج تھوڑا سا اور ہے، میں ذرا کین آبزرور ہوں۔ کہیں کو بہت اچھی بات آ گئی، بڑا اچھا واقعہ آ گیا، بڑا اچھا جملہ آ گیا، میں بند کر دیتا ہوں، پھر میں کئی گھنٹے اسے انجوائے کرتا ہوں، اس بات کو، اس جملے کو۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ اپنا فوکس سپین بنا کے رکھیں۔ کتابیں آپ کو علم دیتی ہیں، کتابیں آپ کا سینہ کشادہ کر دیتی ہیں، آپ تنگ نظر نہیں رہتے۔ معاشرے کے اندر جتنے مسائل ہیں نا، یقین کریں آدھے سے زیادہ کتابیں پڑھنے سے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو سائیکولوجیکل مسائل ہیں، کتابیں آپ کو وسیع النظر کر دیتی ہیں۔ ایک ہی کتاب ہے جسے آپ نے زندگی پہ اپلائی کرنا ہے، وہ ہے اللہ رسول کی کتاب۔ وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی، قرآن حکیم، اسے آپ نے زندگی پہ اپلائی کرنا ہے، باقی علم سارا حاصل کریں۔ کتاب پڑھنے کی جرنی آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر بڑا بنا ہوا ہے اسکرین والا، اس میں بڑا مشکل ہے کتاب پڑھنا، لیکن آپ کتاب پڑھنا شروع کریں۔ کتاب کی دنیا ہی اور ہے، اسکرین پہ وہ بات ہی نہیں ہے جو کتاب کے اندر بات ہے۔ کتابیں شاید ہم 2 صدیوں کے لوگ ہیں، 90s میں پیدا ہونے والے 2 کلچر دیکھے ہیں، اس لیے شاید کتب بینی کا شوق رہا، یا پھر پتہ نہیں اللہ کی مہربانی تھی یہ پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ جرنی بڑی عجیب و غریب ہے، یہ زگ زیگ ہے۔ 7 کلاس 8 کلاس کے اندر تھا جب میں بڑی پڑھتا تھا، وہ بچوں کے باغ، ٹارزن کی کہانیاں، عمرو یار، پھر میں نے پڑھی عمران سیریز، پھر دیوتا کی ایک سیریز آئی، بڑی لمبی سیریز، آپ میں سے کسی نے پڑھی ہوگی ٹیلی پیتھی کے اوپر، وہ پوری سیریز پڑھی۔ پھر میں نے کتاب پڑھی جس نے کتاب بینی کا شوق پیدا کر دیا جانیا، وہ تھی داستان ایمان فروشوں کی، التمش نے لکھی تھی وہ کتاب، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ پوری کتاب تھی، بڑی زبردست کتاب۔ آج بھی اگر کسی بندے کو کتاب بینی کا شوق نہ اور وہ چاہے کہ پیدا ہو جائے، وہ کتاب پڑھ لے، ریکمینڈڈ ہے بھی، خاص کر یوتھ کو، انہیں مزہ آئے گا وہ کتاب پڑھ کے۔ پھر میں نے ملٹائی ریلیجنز کو پڑھا۔ یہ کتابیں پڑھنے کے اثرات تھے کہ وہ آپ کو ذہنی طور پہ کشادہ کر دیتے کہ پڑھو سیکھو جو مرضی، کوئی پرابلم نہیں، جہاں سے علم مل رہا ہے وہ حاصل کر ہی جاؤ۔ لیکن پھر اینڈ پہ آپ پہنچتے ہیں اللہ کی مہربانی کے ساتھ، اگر آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں تو پھر آپ پہنچ جائیں گے، لیکن علم حاصل کرتے رہیں۔ میں نے ملٹیپل جو ہے وہ علوم کو پڑھنے کی کوشش کی، میں نے ملٹیپل ریلیجنز کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں نے بدھزم کو پڑھا، بلکہ بدھزم کے اوپر میں نے ایک پورا تھیسس بھی لکھا تھا، اور میرا فیوریٹ ہے وہ مہاتما سدھارتھا بدھا۔ پھر میں نے کرسچینٹی کو پڑھا، جو پیور کرسچینٹی تھی، کہ کیسے اس کے اندر تبدیلیاں آ گئی۔ یہ جو کرسچینٹی اب آپ کو نظر آتی ہے، اس کے اندر اتنی خرابیاں کیسے آ گئی، جو پیور کرسچینٹی تھی وہ کیسے تھی۔ میں نے ہندو مت کو پڑھا، بھگوت گیتا کو پڑھا، رامائن کو پڑھا، میں نے ملٹیپل افسانے پڑھے ہیں، فکشن پڑھی ہے، چیتن بھگت کو میں نے پڑھا ہے، پنڈت کوکا رام کو پڑھا ہے۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے نا میں سال 100 فلمیں دیکھنا ہوں، میں کئی طرح کی کتابیں پڑھتا ہوں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے۔ جیسے ایک بندہ کہے میں نے سال میں 100 فلمیں دیکھی ہیں، تو کیا خیال ہے؟ ایک بندہ سال میں 25 30 کتابیں نہیں پڑھ سکتا، لیکن کتابیں پڑھنے سے انفارمیشن بڑی آتی ہے۔ پھر اللہ نے مہربانی کی، میں نے بڑا ٹرن مارا، اور جب اسلام کے اوپر سٹڈی کرنے لگے تو میجر چیزیں پڑھنے کے بعد میں نے مختلف سیکٹس کے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا، انہیں وقت دیا۔ میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کو پڑھا ہے، مولانا مودودی صاحب کو پڑھا ہے، سنا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو پڑھا اور سنا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، ڈاکٹر احمد رفیق اختر صاحب کو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو۔ اس کے علاوہ میں نے ریسنٹلی علامہ جواد نقوی صاحب کو بڑا سنا ہے، انہیں پڑھا بھی ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں۔ میں نے سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو بڑا سنا ہے، وہ بڑا زبردست بولتے ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں وہ بھی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو،
جو کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا نام رہا ہے ایک مذہبی جماعت کے اندر. میں نے انہیں بڑا سنا ہے اور ان کے ساتھ آپ کو نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں اور سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں, مسلکی اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن اس بڑی کوالٹیز تھیں ان کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. تو بڑی کوالٹیز تھیں ان کے اندر بھی. تو بندوں کی جو کوالٹیز ہیں نا انہیں لے لینا چاہیے. کتب بینی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے بائسڈ نہیں ہونا, میں کسی کے پیچھے لگ کے کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے آپ نے. میں نے طاہر القادری صاحب کو پڑھا, پھر بریلی کے امام احمد رضا خان صاحب کو پڑھا. آپ کو دعوت اسلامی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کی بنیاد پہ امام احمد رضا کے ساتھ جو ہے وہ ہی دشمنی نہ لگا لیں اگر آپ نے انہیں پڑھا ہی نہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دعوت اسلامی والے بہت ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں, لیکن امام احمد رضا کو اتنی بھی نارمل پرسنالٹی نہیں تھے, اتنے بھی عام سی شخصیت نہیں تھے. بہت اہل علم تھے, اہل دانش تھے, اور اللہ نے بڑی عطا تھی ان کے اوپر. آپ انہیں پڑھے بغیر ان کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کسی کو سنے بغیر پڑھے بغیر ایویں کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کے اگینسٹ کسی بندے کو سن لیا اور وہ بندہ آپ کو پسند تھا تو آپ نے کہا ہاں اس نے جو کہا ہے ویسے ہی کہہ دیا. جب تک آپ کتاب نہیں نہ پڑھتے تب تک آپ کسی کے افکار سے, کسی کے نظریات سے جو ہے وہ نہ آپ اس کے اوپر, میرا خیال ہے بات نہیں آپ کرنی چاہیے, آپ کو کرنی نہیں چاہیے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایویں تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تنقید کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا معیار ہی نہیں تنقید والا ہوتا. ایک بندہ جو صاحب کتاب ہے, جس نے کتابوں کے انبار لگائے ہوتے ہیں, ان کے اوپر وہ بندہ تنقید کر رہا ہوتا ہے جسے پینسل دے دی جائے اور کاغذ دے دیا جائے وہ ایک مضمون نہیں لکھ سکتا. اس بندے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے جو لاکھوں لوگوں کے مجمع کے اوپر اپنی باتوں سے سحر طاری کر دیتا ہے, اور تنقید وہ بندہ کر رہا ہے جسے اسٹیج پہ کھڑا کر دو تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑتی ہیں. تو کم از کم معیار کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. یہ بھی کتاب نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ تنقید کس نے کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی, کہاں پہ اختلاف کرنا ہے اور کس طرح اختلاف کرنا ہے. کتابیں آپ کو سکھاتی ہیں سارا کچھ, تو آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ آیا ہے اس ڈیکیڈ کے اندر, زمینیں بنجر ہو رہی ہیں, ذہن بنجر ہو چکے ہیں. ضروری ہے کہ زمینوں پہ درخت لگائے جائیں اور ذہنوں کو تازہ رکھنے کے لیے کتابیں پڑھی جائیں, ملٹیپل کتابیں پڑھیں. آپ کچھ بھی پڑھ لیں اپنی دلچسپی کا مطابق. میں کہتا ہوں پڑھنا شروع کر دو, آپ فکشن پڑھ لیں, آپ ناولز پڑھ لیں, آپ ادب پڑھ لیں, آپ لٹریچر پڑھ لیں, اور جو آپ کی دلچسپی ہے وہ پڑھ لیں. میں ہر طرح کی کتابیں پڑھ لیتا ہوں. آپ کی جو یوتھ ہے, ہماری نوجوان نسل ہے, ٹوٹے عاشقوں کی بھرمار ہے, اور کچھ اپنے مطلب کا ہی پڑھ لو, کتابیں ہی پڑھ لو. اب میں کل پرسوں ایک پڑھ رہا تھا کتاب, چلے آپ کو ایک بڑا خزانہ دینے لگا ہوں. یوتھ کو, ٹوٹے ہوئے عاشقوں کو ایک بڑا خزانہ ہے جی. ایک میں کتاب پڑھا تھا 2-3 دن پہلے, جھوٹے روپ کے درشن. وہ لو لیٹرز ہیں اصل میں. یہ تو ہی پڑھنا شروع کر دیا. چلے میں سناتا ہوں آپ کو لو لیٹرز والی کتاب.